حامدن مسلین اما بعد، جناب صدر، حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، موضوع مقالہ ہے موجودہ حالات اور مسلمانوں کی حکمت عملی۔ حضرات، اس وقت عموماً پوری دنیا اور خصوصاً ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں اور جن دینی، مذہبی، ملی، فکری، اعتقادی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل سے مسلمانان ہند دوچار ہیں، وہ واضح صورت میں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ متعصب اور زعفرانی افکار و اذہان کے حامل انسانوں کو اسلام، ایمان، مسلمان، قرآن، رحمان، ان تمام اسلامی عدالتوں اور عنوانوں سے ایک قسم کی شدید سی چڑ پیدا ہو گئی ہے۔ وقف املاک، دینی مدارس و مکاتب، مساجد و معاہد اور دیگر اسلامی مقدسات پر متشدد ہندو تنظیموں کی ملکیت کے جھوٹے دعوے ہو رہے ہیں۔ حالات کے سیاق و سباق میں ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری گہرائی اور سنجیدگی کے ساتھ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور مسلمانوں کے لیے مضبوط لاہ عمل اور مستحکم و نتیجہ خیز حکمت عملی کی نشاندہی کی جائے۔ ان حالات کے پیش نظر ہمیں دو محاذوں پر کام کرنا ہوگا اور یہ محاذ دو قسم کے ہوں گے، ایک داخلی تو دوسرا خارجی۔ داخلی محاذ کی سرگرمیوں میں ہمیں سب سے پہلے اپنی متفرق صفوں میں اتحاد کی روح پھونکنی ہوگی، مسلکیت و حسبیت کے جھگڑوں سے اٹھ کر خالص اسلامیت و انسانیت کی جامع اور مکمل تعلیمات کو مختلف ابلاغی وسائل و ذرائع کے سہارے امت کے ہر ایک فرد کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ دینی اور عصری تعلیم کے مستحکم اور خالص اسلامی اسپرٹ کے حامل مکاتب و معاہد کا قیام عمل میں لانا ہوگا، جہاں عموماً مسلم لڑکوں اور خصوصاً مسلم لڑکیوں کی ہر سطح اور ہر معیار کی تعلیم کا مکمل نظم و نسق ہو، جہاں ارتداد و الحاد کی جکڑ بندیوں سے ان کے تحفظات کے مکمل اسباب فراہم ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تنظیموں کو ایسے اماموں کی تیاری پر توجہ کرنی ہوگی جو مسجدوں کے ممبر اور جلسوں کی مسندوں پر بیٹھ کر اسلامی تعلیمات کی معاصرانہ اور منطقیانہ انداز میں اطمینان بخش تشریح و تعبیر کی بھرپور صلاحیت کا مظاہرہ کر سکیں۔ اب جہاں تک خارجی سطح کی ذمہ داریوں کا تعلق ہے تو ہمیں سب سے قبل اپنے برادران وطن کے ذہنوں میں اسلام اور مسلمانوں کے تئیں جو غلط فہمیوں کا زہر گھول دیا گیا ہے اسے مکمل طور پر ختم کرنا ہوگا۔ اس کے لیے سب سے مناسب طریقہ مفاہمت اور آپسی مذاکرات کا ہوگا۔ پھر انہی مذاکرات کے ذریعے اسلام کے تمام تصورات و نظریات اور اس کے تمام افکار و خیالات کی قرآن و حدیث اور عقلی دلائل کی روشنی میں وضاحت کرنی ہوگی۔ پھر اس کام کے لیے ہمیں ان کی لسانیاتی فہم اور شعوریاتی سطح کو بھی سامنے رکھ کر زبان اور الفاظ استعمال کرنے ہوں گے۔ مزید یہ کہ مدارس سے ایسے افراد تیار کرنے ہوں گے جو مذاہب کے تقابلی مطالعے میں بھرپور صلاحیت رکھتے ہوں، تاکہ اسلام اور غیر اسلامی تہذیب و تعلیم کے درمیان کے امتیازی خطوط اور اس کے انفرادی خط و خال کی مکمل نشاندہی کر سکیں اور تمام انسانیت کے تئیں اسلام کے جو عظیم احسانات اور اس کی جامع تعلیمات و ہدایات کے جو ذرعی اصول ہیں ان تمام چیزوں کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ ان مذکورہ بالا حکمت عملی کو سامنے رکھ کر امت کے افراد اگر اخلاص کے ساتھ دعوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ یہ ہولناک حالات کروٹ لیں اور یہاں کی فضائیں دوبارہ انسانیت کے نغموں اور گیتوں سے معمور ہو جائیں۔ اب بس انہی چند معروضات کے ساتھ اپنے اس مقالے کو شاعر مشرق اور نباز وقت کے شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اٹھ کیا بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور